غوثیہ جو یار تمہیں کہڑی شا نہیں پاؤں سلام تو بعد عید مبارک روز مبارک ثانیاً دوستو جڑے تھوڑے علاقیاں دے دوست احباب تین ضلعوں دے اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے انہوں نے اپنی اطلاع کے مطابق اپنی اطلاع کے طریقے وہ تساں بلانا ہے اور اس اجتماع میں انہوں نے شریک کرنا ہے حالے آئے نہیں دوست پورے نہیں آئے بے شک ساڑھے اس اجتماع کا اور دوستاں غلاموں کا مقصد ایک بہت بڑا اہم اور ضروری اور سب نال تعلق رکھنا مسئلہ جو ہے ان پیش کرنا ہے اور تمہیں سمجھانا ہے تساں حضرات معلوم کیتا ہونا ہے تواڈے علم میں ہونا ہے کہ پولیس دے بعض تھانے ساڈے چشتی دوستان درویشاں دے نال ایک ایسا ظلم کر رہے ہیں اور کیتا ہے جڑا کسی نال نہیں کیتا بے شک اللہ وہ کیڑا ظلم ہے جڑا ہور کسی نال روا نہیں رکھیا تے ساڈے تے کیتا ہے سانو ساڈے ساتھیاں نو شریعت پاک دے مطابق اسلام دے مطابق نماز عید پڑھن تو سختی نال روکنا اور پھر جڑے پڑھنا ہے جنہیں پڑھی بعض علاقوں میں انہوں کے پرچے کر کے انہوں فوری گرفتار کرنا ایک دو
عجیب جہ ظلم نے جڑے صرف اور صرف ساڈے نال ہی کیتے جا رہے ہیں تے کسی ہور نال نہیں ہوندے۔ اللہ بے شک سب تو پہلا پچھلے سال ضلع بہاڑی کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید محمد معروف شاہ صاحب انہاں دے نال چند ہور سادات کرام سید بعمل ساتھیاں ہوتے 6 دوستی پر چلے پچھلے سال وہ پیشیاں ہرلے چل رہی ہیں اتوں ہے دور پھیری دا اس سال ملتان دے اندر ملتان شریف اڈا 5 فیض بہاولپور روڈ 5 ساتھیاں دے پرچہ دے دیتا۔ پھر ضلع لیا پہاڑ پر قصبہ ضلع لیا اتنے 10 ساتھیاں نے پرچہ دے دیتا۔ منڈی بہاؤدین 3 ساتھیاں نے پرچہ دے۔ کل سارا دن عجیب طوفان بدتمیزی رہا میرے کو بدتمیزی بھی پوری بدماشی بھی پوری اندر وڑ کے ساڈے درویشاں نوں دھمکیاں تے تھپڑ اڑا رہے ہیں اور بےہودہ بولتے رہے ہیں درویشاں نوں چک چک کے کدی کتے پھراندے رہے قبرستان جو جا کر جائیں الفاظ پھر جڑا ساڈے کول ناقابل برداشت انہاں دا عمل سی جڑا اساں کسی صورت وچ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ میرے گھر دے اندر داخل ہون دی انہاں جرت کی کر لگے سن اللہ نے توفیق نہیں دی۔ تانوں علم ہے اساں غیرت دے مسئلے وچ اللہ اکبر کبیرہ برابر بھی نرم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس بدتمیزی دے اوتے اگر آؤ گے تو میں کہہ رہا یا تم نے یہاں بے شک بے شک انشاءاللہ تعالی میرے دوستو اساں فرنگی انگریز دے منحوس ملعون نظام نو برداشت کیتا ہویا ہے یہ تھوڑی گل بے شک پھر لفظ بولنا اللہ اکبر اساں مسلماناں دے اوتے فرنگی انگریزی نظام مسلط ہے غیر اسلامی غیر شرعی ملعون منحوس نظام مسلط ہے اساں انہوں زہر دے گھٹ پار پار کے برداشت کر کے بیٹھے ہاں یہ انہاں واسطے تھوڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر ہلے تساں ہور کمینگی کرنا چاہتے ہو اللہ اکبر ساڈی اس برداشت کو ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ بے شک
ساری عزت وال سانو ذلت وال مزید دھکیلن کی تساں کوشش کیتی کہ میں صاف کہہ رہا یا تم نے یا ہم اساں محکوم مجبوری نال رہنا برداشت کر سکتے ہیں لیکن ذلیل تے کمینے ہو کے رہن دا ول سانو نہیں آ سکتا بے شک سمجھتے پائے ہو بے شک سبحان اللہ سچ فرمایا بے شک کہ کل نو ساڈیاں عزتاں نو جو مرضی کرنا ہے یہ آخر چپ بہن یاد رکھنا میری گل جیڑا بھی اس ذہن دا ہوئے گا کمینہ وہ اج تو بعد ساڈے جلسے چ نہ آئے وہ ساڈے نال سلام دعا نہ کرے کریم دا بغیرت سانو قطعاً گوارا ہم ایک ہی راز جانتے ہیں بے شک ذلت دی زندگی نالوں عزت دی موت میں کہہ رہا سانو کان کھول کے سن لیں اے لعنتی ماحول دے اندر سب تو بے قدر چیز دین ایمان ہے جڑا پیسے کی خاطر ویک جاتا ہے ہر ایک نظر لے آتا ہے دوسرا عزت ہے جنہوں پیسے کی خاطر ہر دفتر تے ہر جگہ تے رول دیتا جائے ساڈی نگاہ میں پیسے دولت سرمایہ ہر چیز میں سب تو اعلیٰ دین ہے دوسری عزت سبحان اللہ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ تحقیق حق اہل سنت زندہ باد اہل سنت زندہ باد کل میرے بھائی ہو رہا پولیس نو کہہ دیتا کہ اساں عید تھڈو ہی نہیں پڑھاں گے اج رب دی سی تساں ہونی پڑھن دتی کل تہاڈی ہونی اساں پڑھنی نہیں اللہ اکبر بے فکر ہو جاؤ اساں نہیں پڑھ انہاں دا حق بندا سی وہ چلے جائیں لیکن ایس ایچ او نے سب تو زیادہ بدتمیزی اندر بڑھ کے اور توہین آمیز رویہ انہیں رکھے وہ تو کہندا سی مینوں گھبران دی کیڑی لوڑ ہے میں ہے کون دیکھو تو صحیح میں عام شخصیت ہوں میں ایک ایس ایچ او لعنت ہوے پنجاب بندیاں تو میں ڈرتا نہیں میں اسٹیٹ ہوں میں ریاست ہوں یعنی وہ ایسی عجیب بڑا مارن لگ پیا کہ عمران خان تو بھی اتنے وہ وزیر اعظم ہو کے وہ بڑا نہیں ماریاں جیسے ایسا تو مار چڑیاں میں سارا کچھ سمجھنا ان سب کچھ دساں گے انشاءاللہ اور انہاں دے بنائے قانون دے مطابق دساں میرے دوستو جڑا میں آخیا ہے کہ ایسا ظالمانہ رویہ جڑا صرف ساڈے نال روا رکھیا جاتا ہے وہی ہونے حرکتیں چاہتا پچھلے سال چھڈو پچھلے سال گل سمجھو ہر سال پشاور دے اندر پوپل زئی ملا مسجد قاسم علی خان میں خود اکھاں نال مسجد دیکھی پشاور دے اندر میں کتاباں دی خرید و فروخت واسطے جانا
قاسم علی خان مسجد ملا پوپل زئی دی بھابی دی دیوبندی ہے میں خود دیکھی اس دے اندر ہمیشہ ہر سال باقی دے پاکستان نالوں ایک دن عید پہلا پڑھی جاتی ہر سال بالکل اسی طرح ہم یہ پوچھتے ہیں جو دفعات چشتیوں پر لگتی ہیں پوپل زئی پر کیوں نہیں لگتی؟ قانون میں لکھا ہوا ہے پوپل زئی باہر ہے. تمہارا جو بھی لانتی قانون ہے اس لانتی قانون کی بات کرتے ہیں، کم از کم اس ملعون کو برابر تو رکھ لو. یہ فرق کیوں روا؟ پوپل زئی پر آج تک کوئی پرچہ نہیں ہوا. اس سال بھی اس نے پہلے عید پڑھی ہے، سرکاری طور پر پڑھتا ہے. وہ بدماش شور بھی ہے، اس وجہ سے خاموش ہو. ہم شریف ہے، لعنت ہے ایسے نظام پر جو شریفوں کے پیچھے پڑے. بے شمار لعنت. وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، تمہیں گولیاں دکھاتے ہیں. ان کے آگے تم معصوم بچے بن جاتے ہو، ہمارے لیے شیر بن جاتے ہو. پھر پچھلے سال کوئٹے میں بھی نماز پڑھی، کوئٹے میں بھی نماز دی، حکومت کے برخلاف پڑھائی گئی، کئی علاقوں میں پڑھائی گئی. اس سال عجیب بات ہے کہ پورا صوبہ سرحد اس نے کل عید نماز پڑھی ہے جس دن ہم پڑھنے لگے تھے. انہوں نے کہا 132 شہادتیں ہیں، چاند کے طلوع ہونے کی 132 شہادتیں، ہمارے پاس 5 تھی. اللہ اکبر. بے ہماری شک. فقہ کے مطابق میں ابھی شامی شریف پڑھ کے آیا ہوا ہوں. مفتبے قول میں جس کو شامی نے فیصلہ جا کر کیا کہ مسئلہ صاف ہو تو کوئی جماعت عظیم شرط نہیں، حالات کے مطابق 2 ہی کافی ہیں. ہمارے پاس 5 پرہیزگار بندے تھے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. 5 پرہیزگار ہیں. بے شک. علاقے کے لوگ گواہی دیں گے یہ 5 پرہیزگار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے پاس کس طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں؟ وہ مفتی سعید دیوبندی جو سرحد کے علاقے میں سرکاری حاکم بھی رہ چکا ہے، بہت بڑے عہدے پہ رہ چکا ہے، اس کی ریکارڈنگ نیٹ پر موجود ہے. وہ سن کر دیکھ. فوج کے جرنیل کے سامنے کی بات وہ کر رہا ہے کہ فوجی جرنیل نے بلایا تو گواہوں نے جو گواہی دی تھی چاند کی، فوجی جرنیل نے پوچھا بتاؤ تم نے صحیح سے بتاؤ تم نے چاند دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا سر وہ ماحول، وہ خود کہتا ہے مولوی صاحب میں اس میں موجود تھا، وہ کہتا ہے کیونکہ سرکاری تھا، کہتا ہے میں اس میں موجود تھا. تو شہادتیوں نے شاید وہ فوج کے اسلحہ اور محلات اور ماحول دیکھا تو گھبرا گئے اور انہوں نے سیدھی بات کہہ دی. انہوں نے کہا سر صحیح سے بچا ہے بتائیں. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ 200 روپیہ کتنا 200 روپیہ اور سگریٹ کی ڈبی اس پر گواہی دی ہے. اللہ اکبر. یہ سنو ان کے گواہ جو وہ عیدیں کریں وہ 200 پر اور سگریٹ کی ڈبی پر جھوٹی گواہی دیں، ان کی عید روا اور جائز ہو. اور جو شریعت رسول کے مطابق عادل گواہ تلاش کر کے پھر عید پڑے
رسول اللہ کے دین شریعت کو پوری دنیا کو چیلنج کر کے سامنے رکھ کر وہ مجرم ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. خیر دو چھوٹے چھوٹے واقعات میرے ساتھ بھی تھے. میں سنی سنائی وغیرہ پہ زیادہ نہیں جاتا. کور کمانڈر پشاور تھے، ان کے یہاں کسی وجہ سے قیام تھا. صبح ہم نے عید پڑھ کے چل پڑے پنڈی کو. تو بڑے عرصے کی بات ہے، کور کمانڈر نے یہ کہہ دیا تھا رات کہ صبح میں نے تو روزہ رکھنا ہے اور سرکاری عید بھی پڑھنی ہے. سرکاری عید بھی پڑھنے کور کمانڈر کہہ رہا ہے. روزہ رکھوں تو نہ رکھوں تو میرے لیے کیا. جنرل میں نے چھوٹا بتایا تھا کہ کور کمانڈر ہے. صبح گواہوں کو بلا لینا. عید کی نماز ہو گئی، گواہ آ گئے. جب گواہ آئے تو اللہ عالم کیا تھا، لیکن وہ فوجی دفتر، ماحول، کور کمانڈر کی گاڑی، وہ سب دیکھ کے اسے کہا بھائی صحیح بتاؤ تم میں سے کس نے چاند دیکھا. میرے سامنے کی بات ولیعظ باللہ، گواہ ایک بڑی داڑھی سب کچھ تھا. تو اس نے کہا کمانڈر صاحب 2 چرس کے سگریٹ لیے ہیں اور 100 روپیہ لیے ہیں. آپ نے کہا بھائی چرس کے سگریٹ میں نے سادہ سگریٹ بتایا. 2 چرس کے سگریٹ لیے. اچھا 200 میں نے غلط کہا. یہ سکولی قوم اتنا ہی سستی ملتی ہے. دوسرا واقعہ بھی میرے ساتھ پیش آیا. دوسرا واقعہ بھی میرے ہی ساتھ پیش ہے. پٹھان گاں اچھا الحمدللہ یاد آیا. خان صاحب کو بہت زیادہ تھا کہ ایک عید ہونی چاہیے. تو فرمایا تو اسلم خٹک صاحب کو میں نے کہا بھیجتے سب اسلم خٹک وزیر داخلہ شاید اس وقت کیا پشاور میں تھے کیا جو بھی ان کا عہدہ تھا تشریف لائے. میں نے کہا خٹک صاحب کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ کہا آپ کہیں. میں نے کہا دبئی شاپنگ ہو سکتی ہے؟ کب نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جو پشاور میں یہ چیخ رہے ہیں نا کہ چاند ہو گیا کل اور یہاں ہو جائے گا اور وہاں ہو جائے گا، انہیں عید سے 4-5 دن پہلے اچھی طرح دبئی سے شاپنگ کرا دیں جو کرنا چاہیں. دبئی سے شاپنگ کرا دیں جو کرنا چاہیں. جس دن مرضی عید کرو، پاویں 28 نو کر لو، اللہ اکبر، پاویں 32 نو کر لو، 33 نو کر لو، 34 نو کر لو. صرف گواہ صاحبان جڑے اس حکومت کو گواہ بیٹھے نے وہ ایڈے ہی پاک باز لوگ نے جنہوں نے گواہیاں کے اوپر لوگوں کے روزے تے عیداں برباد ہوندی نے اور ملا نو شرم نہیں آتی. ملا سنتے نہیں ہے. ظالموں کچھ تو خدا پر خدا نو خدا سمجھ لو وہ تو کرو. دسو 4 دن دبئی دی شاپنگ کراؤ، جیویں دی مرضی عید کراؤ. گواہ گواہی دین واسطے ہے نا حاضر خدمت بیٹھے تیار. جی میں کوٹھا جاؤ نا تو گواہ پھرتے ہوں پتہ ہے پولیس کو پتا نہیں ہونا سانو پتا ایجنسیاں پتا نہیں ہونا اتنے ریڈی میڈ گواہ کرتے ہیں. یہاں کے پرچے کٹے جان، یہاں کے پرچیاں کے اتنے 1000 پرچے ایسے ہو گئے جنہوں کے اندر گواہ جھوٹیاں اتوں دیا پھر دیا. جعلی رجسٹریاں، جعلی گواہ، جعلی رجسٹریاں، جعلی گواہ. یہ انگریزی نظام دے چند خصوصیات نے جہاں سارے پچھلے اسلامی نظام دے ظالم تو ظالم بادشاہ کو لعنت تمہیں لگے گی جہی شریفہ کو لگ گئی. میرے دوست کو گل سمجھو، گواہ سرحد صوبے نے پورے نے سرکاری طور پہ عید پڑھی. یعنی سرکاری طور کا کی مطلب کہ جیڑی رویت ہلال کمیٹی جیڑی انہیں اعلان کر دیتا سی کہ چند نہیں ہویا تے 30 روزے پورے کرنے. سب نو معلوم ہونا. اس اعلان
میں توجہ کراتا جاواں اس اعلان دی مخالفت کردیا ہوا اس اعلان دی سراسر مخالفت کردیا ہوا پورا صوبہ عید پڑے. عجیب تو عجیب تر گل یہ کہ جیڑا وزیر مذہبی امور دا وفاقی وزیر چارے صوبیاں دا وہ نام ہے ملا عبدالشکور دیوبندی پٹھان ہے. اس خود جا کے تے سرحد صوبے عید پڑھنی مذہبی امور دا. یہ مطلب ہے حکومت نے مذہبی کماں دے اندر وہ اعتماد کیتے کہ یہ جو کرنا ہے مذہب کے مطابق کرنا ہے. ورنہ وزیر جو بنایا اور پھر خالی مذہب نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ جو کام کرے گا مذہب اور حکومت کا جو آئین ہے اس کو مد نظر رکھ کے کام کرے گا حکومت کی مرضی کے مطابق کام کرے گا. پھر ہمارا اس کو وزیر بنایا تو کس لیے بنایا بھائی؟ ہم نے اس سے گلی ڈنڈا کھیلنا ہے بتائیں لوڈو کھیلنی ہے کون سا کام ہم نے لینا ہے؟ کس لیے ہمارا وزیر بنایا؟ اسی لیے بنایا کہ یہ وزیر مذہبی امور اس پر تم مذہبی باتوں میں اعتماد کرو. ہمیں تو یہی اسی بات پر مجبور کیا گیا نا. ہم جو ناقابل برداشت باتیں برداشت کرتے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مذہبی امور کا ہمارا وزیر بنا کر ہمیں زبردستی اس کے پیچھے مذہبی باتوں کے اندر چلنے پر مجبور کیا گیا ہے. اس نے جب عید پڑھی تو اس کا مطلب ہے آئین اور مذہب پاکستان کے قانون اور مذہب دونوں کے مطابق اس نے عید پڑھی. جب اس نے دونوں کے مطابق پڑھی تو وہ مطابق اور سرحد صوبہ بھی مطابق. ہم قانون کے خلاف کیوں ہو گئے اس کے پیچھے چلنے کے باوجود کہ ہمارے پاس پولیس بدتمیزی کرتی ہے. ان گنڈوں کو کس نے اجازت دی ہے؟ تمہارا قانون ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں کیوں نہیں لیتا؟ اور وہ کیسا عجیب قانون ہے؟ 188 لگ رہی ہے 188 دفعہ ہے جی. اس کو کیا ہوتا ہے کس جرم پر لگتی ہے 188 کس جرم پر لگتی ہے؟ میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں اور میرے پاس یہاں تعزیرات پاکستان موجود ہے. تعزیرات پاکستان میں لکھا ہے اگر کوئی حکم سرکاری طور پر سرکاری افسر کے ذریعے مشہور کیا جائے اس کے خلاف چلنے پر وہ قانون جاری ہوتا ہے. 188 جو لگتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ تو جو اب انہوں نے یہ بنایا جو ہم پیپر سے بنائے اس بنا پر بنائے کہ کیونکہ رویت کمیٹی اعلان کر چکی تھی وہ ایک سرکاری ادارہ تھا تو اس کے اعلان کے بعد تم نے یہ کام کیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ قانون کے کون سے حصے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وزیر مذہبی امور اس اعلان کے خلاف چلے اس کو اجازت ہے, سرحد چلے اس کو اجازت ہے, کوئٹہ چلے اس کو اجازت ہے, بوہرے لانتی کراچی کے وہ نماز پڑھے ان کو اجازت ہے رویت ہلال کمیٹی کے ادھر 188 نہیں لگتی اور جناب احمد پور شرقیہ صرف بہاولپور میں پڑھی گئی ادھر نہیں لگی اور دیگر علاقوں میں. اب ہمارا سوال یہ ہے یہ تمہارا دوغلا قانون کیسا عجیب ہے کہ ایک مسکین اور شریف شہری پر لگتا ہے اور
پر بدماشوں اور کمینوں پر نہیں لگتا، دوسروں پر نہیں لگتا. یہ ظلم اور لعنت یہ ہمیں گوارا نہیں. تم سوچ کھانے والوں، تم انگوٹھا ٹیک بیٹھے ہوئے قانون پر، میرے ساتھ بیٹھو، قانون پر بات کرو. اگر قانون نے مجھے ہرا دو، میرا سر کام کر دو. تو سمجھتا ہوگا یہ کوئی ملا بیٹھا تھا کسی مسجد کا، تو کوئی چھپ میں گیا بدماشی دکھا دی. انشاءاللہ العزیز ہر لحاظ سے میں تمہیں وہ گھر دکھاؤں گا تو میں دیکھتا ہوں تیرے اوپر تیری تعزیرات اور قانون کی 2 دفعات لگتی ہیں. میرے ساتھ پولیس کو میں کس کو کروں کہ پرچہ کاٹو؟ تمہارے اوپر 2 پرچے بنتے ہیں تو کل تم نے کام کیا. 295 بنتی ہے، 296 بنتی ہے. ہمارے مذہبی کام کے اندر تم نے مذہبی اجتماع میں مداخلت کی، اس کو ہٹایا، ختم کیا. ہماری عبادت کی توہین کی جس کا ہمیں اللہ کی طرف سے حکم توہین مذہب کا مرتکب بھی ہوا ہے اور مجمع درہم بہن کرنے کا بھی مرتکب ہوا ہے. پہلے پر 295 لگتی ہے، دوسرے پر 296 لگتی ہے. میرے ساتھ بات کر. شیر البانی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی پاکستان ہے. آئین سن، آئین یہ ہے، یہ تعزیرات ہیں. ان سے مزید باتیں میں سناؤں گا انشاءاللہ ریگل شو. انشاءاللہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. لڑ نہیں سکتے، اللہ اکبر. لیکن ہم احتجاج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آواز اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اسمبلی کے سامنے آواز اٹھائیں گے. بدماشی، پولیس کی بدماشی اور غنڈہ گردی، یہ 2 لفظ یاد رکھنا. بے شک غنڈہ گردی اور بدماشی ہے. ہم ان پر مطالبہ کریں گے. ہمارے سارے مقدمات واپس لو یا صوبہ سرحد اور وزیر اور جن جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے. ابھی یہ بتا رہا ہے کہ کور کمانڈر نے کہا سرکاری عید ہے لیکن میں روزہ رکھوں گا. اس پر بھی پرچہ دینا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ تمام پرچے یا پرچے تمام پر چلیں گے. تمہارے مستقبل نے کہا تھا جمہوریت کی جڑ، جمہوریت کے بنیادی ارکان بتاتے ہوئے ایک مساوات ہے، مساوات برابری قانون میں. اور یہ قانون میں برابری ہے. تم پر آئین کی مخالفت کے دفعات ہم کورٹ کی طرف بھی جائیں گے. ہاں کورٹ کی طرف بھی جائیں گے لیکن احتجاج کرتے وہاں ہی ساتھ کورٹ ہے انشاءاللہ العزیز. وہاں ہی ساتھ کورٹ میں ہاں جی یہ مقدمہ دائر کریں گے، ہاں جی ریٹ دائر کریں گے اور باقی وضاحتیں وہاں پر کریں گے. چیلنج کروں گا پاکستان کے اندر کوئی تو کیا سمجھتا ہے ملا بیٹھے ہوئے پتا کوئی نہیں سی، پتا نہیں سی. تو بالا تو صرف اثر دا زور رکھنا ہے، سچائی دا زور ساڈے کول. دکھاواں گے کہ سچائی تے علم دا زور دی شان کی ہوتی ہے.
پیچھے ہو یار، پیچھے ہو کے جو ہم کہتے تھے کہتے رہے، کہہ رہے اللہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں، ہماری باتوں کی تصدیق ہر قدم پہ آپ کو ملے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہم اس حکومت کو انگریز کی حکومت کہتے تھے، کہتے ہیں، وہ تو عمران خان نے ثابت کر دیا. عمران نے ثابت کیا. وہ پہلے جتنے سال رہا انگریز کا غلام، انگریز کی حکومت چلاتا رہا. جب تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا تو اڑ گیا. اب آزادی اس کو یاد آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا. اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی آپ کو جملے دی کہ انگریز کے فرنگی کے منحوس ملعون نظام کو ہم برداشت کر کے بیٹھے ہوئے. شرم کرو، یہ بے شک. اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. بے شک ہمیں اگر لڑنا نہیں آتا کیونکہ نہتے ہیں، مرنا ضرور آتا ہے. اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ لبیکیوں کی طرح یہ کوئی ساز باز کر کے اور پھر مفاہمت کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے. ہم مفاہمت والے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں یہی کریں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں یہی کریں گے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد صاحب چشتی. ہماری چوری ہوئی، ہمارے گھر کے سامنے موٹر سائیکل 2 لاکھ کا اٹھا لیا. چور بھی پکڑے ہوئے. چوروں کو پکڑنے کے لیے 15 پر کال کر کے تھک گئے. نہ ایک دن آئے نہ دوسرے دن. اور خدا کی نماز کو روکنے کے لیے، اللہ کی عبادت کو روکنے کے لیے پورا تھانہ آ گیا. ہم تمہاری سب انگریز نوازی، انگریز غلامی کو سمجھتے ہیں. ہمیں نہ چھیڑو. تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جس طرح تم ہم سے صرف نظر کر کے بیٹھے ہو اور ہم بھی اپنے مالک کی یاد میں اور دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ہمیں رہنے دو. آپ اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں. ہمیں نہ چھیڑو. اس سے آگے قدم رکھو گے تو پھر دیکھ لینا یہ اس تمام تر پھر تباہی کے ذمہ دار تم ہوگے. تمہارا لانتی رویہ مجبور کر رہا ہے، ہمیں پتا ہے. جیلوں میں بیٹھے ہوئے زیادہ مجرم تمہاری وجہ سے بنتے ہیں. مجھے نہ چھیڑو. جتنا میں تمہاری رگیں جانتا ہوں تم خود نہیں جانتے. تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے کسی نے. بے شک. تم نے کبھی، یہ تو ایک سنت ہے یا واجب ہے، عید یہ فرض نماز ہے 5 وقت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کے متعلق فرمایا کہ جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے محمد کا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا. جنہوں نے سرے سے روزے نہیں رکھے تمہارے پولیس والوں نے، جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تم نے کبھی پڑھائی؟ تم تو کہتے ہو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اگر جبر نہیں تو یہ جبر کیا لینے والے؟ جب جبر نہیں ہے، نماز جبر نہیں پڑھا سکتے تو عید کیوں
کوئی پڑھے نہ پڑھے تم مداخلت نہیں کر سکتے، یہ تمہارا قانون ہے۔ انگریزی قانون خیر ہے اسے تو یہ تو سمجھو سیرا ہے یا ربڑ ہے، یہ سیرا ماسی ہندی اج بھی مرضی کھائی۔ ہم تو بھائی قانون کی بات کرتے ہیں، اور قانون کائنات میں صرف اللہ کا یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک بے شک، ہم کسی بھی قانون نظام کا مجبور ہو کر محکوم بن سکتے ہیں، لیکن اس کے عقیدت مند نہیں بن سکتے۔ ہم اللہ کے قانون حق ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ برداشت کرنا کسی بھی مصیبت کو اور بات ہوتا ہے، اور بات ہے، لیکن اس پر راضی ہونا، اس پر مطمئن ہونا، یہ اور بات ہے۔ ہم راضی مطمئن صرف اللہ کے قانون پر، بے شک اللہ کے نظام کو نظام سمجھتے ہیں، باقی سب بدماشی طریقے بے شک، اللہ اکبر، بے شک۔ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایس ایچ او نے کل عجیب بات کہی، تم بھی سرحد میں جا کر پڑھو۔ کیا بات، کیا بات ہے، تمہارے جیسے کہاں ہونے چاہیے تھے اور کہاں بیٹھے بے شک، ادھر جا کر پڑھو۔ اچھا، پہلے تو کہہ رہا ہے رویت ہلال کمیٹی، وہ تو چاروں صوبوں کی ہے، تو ادھر جا کر پڑھنے کا کیا مطلب؟ کیا بات، جب ہم بات کرتے ہیں تو سامنے پھر یہی کہتے ہیں نہیں حضرت ہمیں علم نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ عالم ہیں۔ تو پھر بڑے والے لینے کے لیے پنگے لیتے ہو۔ بے شک، ہمارے سامنے یہ سکولی طبقہ بیچارہ صفر ہے، بے شک، ان کا حق نہیں بنتا کہ ہمارے سامنے بولیں۔ سبحان اللہ، ہاں، یہ سکولیوں کے سامنے یہ بلا ہے بھائی، باز ہے، اڑے جتنا مرضی پرواز کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ، ہم جانتے ہیں الو کی پرواز کتنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اب آپ ایک تو سب سے پہلے یہاں پر یقین اور پورے اعتقاد کو اندر بسانا ہے۔ انشاءاللہ، اللہ اکبر، دوسری بات یہ ہے استقلال اور استقامت، بے شک، انشاءاللہ، اس کے ساتھ وفاداری۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، راجہ محمد شفیع سرکار یہ کے نو پاک دے صدقے انشاءاللہ۔ وہ جی استاد کی کرن لگا جی کی کرن لگا جی کی کرن لگا جی، استغفر اللہ، ہوں پتہ لگنا ہے۔ انشاءاللہ، شیر سن سن کے تسی میرے سنگ پاڑ دیتے، بڑے پا گئے، ٹھیک ہے۔ پتہ لگے گا تساں نال کیڑے نے۔ لنگر کھانا ہے، لنگر کھا کے اسی انشاءاللہ العزیز قافلہ رواں دواں ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، بات کرنا عمران خان انہوں دیتی ہے طاقت شیطان، تے پہنچ گیا اسلام آباد، وہ دھرنا اتنے ہوں کر کے بیٹھا جی، رات کا شروع ہونا، وہ جہدے پیچھے دھرنا شروع ہے وہ تو وہ عمران خان والے جمع نے تو ایمان والے کیوں نہ؟ حق ہے، اللہ ہوں سجے کھبے نہیں ہونا، ہماریاں تیار انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنی تکلیف کے باوجود میں میرا مقصد ایک تانوں ظلم تو بچاؤنا ہے، بے شک، انشاءاللہ، دوسرا سارے کفر تو بچاؤنا۔ کپڑی چڑھن لگا سی نا، میرے پتہ لگا بھی اتنے کتنے بدماشاں مخبری کرن لگا، انہاں لیا پھڑ کوٹ کوٹ کے انہاں منہ کٹیا، ایک دن پہلا یا دو دن پہلا کوٹ کوٹ کے انہاں منہ کٹیا، انہیں بعد وچ گالاں کڈیاں دی، انہیں پھر گالاں کڈیاں۔ یہ ساری چیزاں تساں مد نظر رکھو۔
انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ دینی جذبے لے کے کوئی شاعری کھلو انشاءاللہ انشاءاللہ سانو یاد ہے بھٹو نو بھی بھٹو نو پھانسی دینی سی نا تے جنرل ضیاء نو مولویاں نو اگے کرنا پیا ہر دور دے اندر جدوں بھی کوئی سیاست شیطانی نو چمکانا چاہتا ہے تے اپنے مخالف نو ڈھانا چاہتا ہے انشاءاللہ وہ مولویاں نو اگے کرتا ہے لیکن یہ دیکھ لو وہ اگے کیتے جاندے نے اساں اللہ رسول دی برکت نال اگے ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ اشارے تے چلنا ہو رہے تے اللہ رسول دی شریعت تے چلنا ہو رہے اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جار یار یا غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپت زندہ باد اوتھے جا کے انشاءاللہ کتاب بھی کرنا ہے آمین آمین اللہ پیچھے ترتیب خراب